رمضان رمضان رمضان۔ آج ہم نے 12واں پارہ پڑھا ہے، تو انشاءاللہ اسی کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا مختصراً۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 12واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ ہود سے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ قرآن کی جو صورتیں شروع ہوتی ہیں نا، ان کے شروع ہونے کا انداز بڑا خوبصورت ہے۔ یہ ایک کتاب ہے احکمت آیاتہ، جس کی آیتیں محکم بنائی گئی ہیں۔ محکم کہتے ہیں مضبوط۔ آیت کا مطلب اس کی جو باتیں ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں۔ مضبوط بات کسے کہتے ہیں؟ جو کمزور نہ ہو۔ کچھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار تو بڑی کمزور بات کر رہا ہے، تیری بات دل کو لگتی نہیں ہے، کمزور پوائنٹ۔ ہاں ماشاء اللہ۔ اور ایک ہوتا ہے بھائی بات میں وزن ہے، محکم ہے، مضبوط ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کتابون، یہ ایک کتاب ہے، احکمت آیاتہ، جس کی آیتوں کو بہت مضبوط کیا گیا ہے، وزنی آیتیں ہیں، بہت واضح آیتیں ہیں۔ ثم فصلت، پھر اس کو مزید ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے۔ دعوے بھی فطرت کو اپیل کرنے والے، ان کی ایکسپلینیشن بھی خاندانی ہے۔ من لدن حکیم خبیر، اور ایسے بادشاہ کی طرف سے یہ کلام نازل ہوا ہے کہ جو بڑی حکمت والی ذات ہے، خبیر باخبر بھی ہے۔ انسان کے لیے جب بات کرتا ہے اس میں غلطی کا بہت زیادہ امکان۔ ہمیں جو گائیڈنس ملتی ہے کہ لائف کیسی ہونی چاہیے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یا تو یہ انسانوں سے ملتی ہے یا یہ خدا سے ملتی ہے۔ جو مذہب کو نہیں مانتے وہ گائیڈنس انسانوں سے لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو گائیڈنس میں نے، ہدایت میں نے آسمان سے نازل کی ہے، یہ اس بادشاہ کی طرف سے ہے جو حکمت والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ ظاہر ہے جو باخبر ہوگا اس کی گائیڈنس جاندار ہوگی، جو خود ہدایت کا محتاج ہے اس کی ہدایت میں وزن نہیں ہوگا۔ اچھا، پرسوں نا سورہ یونس میں ایک بڑی زبردست آیت تھی، وہ رہ گئی تھی، وہ میں نے سوچا تھا میں لازمی بیان کروں گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، دو ہی نظریے ہیں نا، یا تو اللہ کو ماننے والے یا اللہ کو نہیں ماننے والے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ ہے نا، تم جو اللہ کے علاوہ کو فالو کرتے ہو، کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کائنات کو بنایا ہے پہلی مرتبہ؟ پہلی مرتبہ کائنات خود بخود بولو نہیں بن سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا سائنس نہیں مانتی، سائنس کہتی ہے کہ پاسبل نہیں ہے۔ من یبدأ الخلق، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، فرسٹ ٹائم خود بخود انرجی تھی نا، کچھ تو تھا، تو وہ کہاں سے آ گیا؟ تو پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا ہے وہ تو خدا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اور تم خدا کے علاوہ جن کو فالو کرتے ہو انہوں نے کچھ بھی پہلی مرتبہ پیدا نہیں کیا، وہ شکلوں کو تبدیل کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ شکلوں کو تبدیل، یعنی ایک چیز پیدا ہو چکی ہے، مٹی پیدا ہو چکی ہے، پانی ڈال کے کھلونا بنا دیا، ٹھیک ہے نا، لوہا پیدا ہو چکا ہے، رگڑائی کر کے جہاز بنا کے ہوا میں اڑا دیا، پیدا نہیں کر رہے کچھ بھی۔ اور کمال کی بات ہے کہ یہ جو مختلف قسم کی چیزیں پیدا کر رہے ہیں، پیدا سے مراد چینج کر رہے ہیں، پیدا تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں نا کہ سائنسدان جو ہیں کریٹر نہیں ہیں، موجد نہیں ہے۔ موجد کا مطلب چیز کو ایجاد کرنا، ایسا نہیں ہے، مطلع ہوتے ہیں مختلف چیزوں پر، اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، چیزیں پہلے سے ہی ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں نا میں، کہ جو ہم موبائل فون پہ یہاں سے وہاں بات کرتے ہیں، امریکہ، تو یہاں سے ہماری بات سیکنڈوں میں امریکہ پہنچ جاتی ہے،
تو یہ ہوا کیا ہے؟ یہ کچھ سائنسدانوں نے کچھ ایجاد نہیں کیا، یہ پہلے سے ایسی ریز اس کائنات میں موجود ہیں جو ہماری بات کو سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہیں. پہلے زمانے میں انسان کو اس ریز کا پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا تو اس نے قابو میں کر لیا ہے. جیسے ایک تیز رفتار گھوڑا ہو جو آپ کو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کروا دیتا ہو، لیکن آپ کو اس گھوڑے کا پتہ نہیں تھا. اچانک جنگل میں آپ کہیں گئے، آپ کی گھوڑے پہ نظر پڑی تو آپ کو اندازہ ہو گیا اس کو قابو میں لایا جائے اور اس کی پشت پہ بیٹھا جائے تو جو سفر ہم مہینوں میں کرتے ہیں وہ یہ گھنٹوں میں طے کرا دے گا. تو اس گھوڑے کو پکڑ کے گرفتار کر لیا، سدھا دیا اس کو. تو یہی حال ہوا ہے اس جو سائنسی ترقی ہے، ایجاد کچھ بھی نہیں ہو رہا، مطلع ہو رہے ہیں مختلف قسم کی چیزوں پہ. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، تمہارے شرکا میں جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، پوجنے میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اس کی بات کو خدا کی بات پہ ترجیح دیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. تو اللہ کہتے ہیں بتاؤ ان میں انہوں نے کس لیے پہلی دفعہ کسی چیز کو پیدا کیا؟ نہیں کیا. ثم یعیدہ، اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے پہلی دفعہ بنایا، جب یہ کائنات تباہ ہو جائے گی نا قیامت میں، دوبارہ بھی میں ہی بناؤں گا. تمہارے والے نہ پہلی دفعہ بنا سکتے ہیں نہ دوبارہ، بولو دوبارہ بھی نہیں بنا سکتے. نظر بھی آ رہا ہے انسان پہلی دفعہ بھی اللہ نے بنایا، مر کے مٹی ہو کے ختم ہوتا ہے، تو کوئی بنا سکتا ہے دوبارہ؟ اگر بنا سکتے ہوتے تو سب سے پہلے میں اپنے ابا کو بناتا، اپنے والد کو بناتا، والدہ کو بناتا، رشتہ داروں کو بناتا. جو چلے گئے لوگ، اپنی جو بیویاں مر گئی ہیں ان کو نہیں بناتے. تو اب منہ سے سچ نکل جاتا ہے غلطی سے، کیا کریں. تو لوگ بناتے اس کو، ٹھیک ہے نا، جو بھی جس کا محبوب دنیا سے جاتا لوگ اس کو سائنسدانوں کے پاس جا کے ریپیئر کروا کے بنا دیتے. اللہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ بھی میں نے بنایا، دوسری مرتبہ بھی کون بناتا ہے؟ میں بناؤں گا. آج ٹائم پہ بیان ختم کرنا ہے، لمبا نہیں ہونا چاہیے، مجھے بتاتے رہنا، 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے بیان. تو اب دیکھو آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، امن یہدی الی الحق قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق. اللہ کے علاوہ جس کو تم فالو کرتے ہو، اس میں یونائٹڈ نیشن کے لاز بھی آ سکتے ہیں، اس میں پاکستان کے قوانین بھی آ سکتے ہیں، اس میں امریکہ کے قوانین بھی آ سکتے ہیں، اس میں آپ کا اپنا کلچر بھی آ سکتا ہے، اس میں ابا کیا کہتے ہیں، اماں کیا کہتی ہیں، اس میں ماموں کیا کہتے ہیں، خالہ کیا کہتی ہیں، باس کیا کہتا ہے، دوست کیا کہتے ہیں، پروفیسر صاحب یونیورسٹی میں کیا کہہ رہے ہیں، سب چیزیں آ گئی نا اس میں. اللہ کہتے ہیں قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. اللہ کہتے ہیں تم اللہ کے سوا جس کو فالو کرتے ہو یہ خود گائیڈنس کے محتاج ہیں، تو بھلا وہ جو گائیڈنس دے رہا ہو، جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہو، وہ اس قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، یا جو خود سیدھے راستے کا محتاج ہو؟ جو خود محتاج ہے، جس کو خود راستہ نہیں پتا، وہ خود دوسروں سے پوچھ رہا ہے. آپ کی یونیورسٹی میں جو پروفیسر صاحب آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، مولوی تمہیں الو بنا رہے ہیں، اس نے بھی تو کہیں سے سیکھی ہے نا یہ بات. نہیں یہ بات سمجھ میں، اس کو اس کے پروفیسر نے سمجھایا ہوگا، اس نے گورے کی کسی کتاب میں پڑھا ہوگا، گورے نے کہیں اور پڑھا ہوگا، اس نے کہیں اور پڑھا ہوگا. یہ تو سارے وہ ہیں جن کو دوسروں نے راستہ دکھایا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو خود محتاج ہیں. حقیقت میں راستہ اس سے پوچھا جائے گا جو راستہ پوچھنے میں کسی اور کا محتاج نہیں ہے، اسے خود سے پتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ابے انسانوں سے پوچھو گے تو انسان تو آپ کی طرح کا انسان ہے نا، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. بتائے گا وہ جو کسی سے پوچھنے کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں خود سے راستہ بتاتا ہے، وہ کسی سے پوچھ کے نہیں بتاتا، وہ بتاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس نے بتا دیا زنا غلط ہے، لیکن دنیا میں لبرل لوگ کہتے ہیں زنا غلط نہیں ہے. اس نے کہہ دیا لڑکوں سے بدفعلی غلط، لبرل لوگ کہتے ہیں غلط نہیں ہے. اس نے کہہ دیا کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا غلط، لبرل لوگ کہتے ہیں غلط نہیں ہے. اس نے کہہ دیا مرنے کے بعد وراثت بیوی بچوں میں جائے گی، لبرل لوگ کہتے ہیں آپ کی مرضی جس کو دیں. اللہ کہتا ہے یہ کیا ہے غلط. تو اللہ کہتا ہے افمن یہدی الی الحق، جو اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے خود سے، کسی سے پوچھے بغیر، اسے پتا ہے صحیح،
وہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو فالو کرو. یہ جس قوم کو, جس کلچر کو, جس پبلک کو تم فالو کر رہے ہو, یہ تو خود کسی اور کو فالو کر رہے ہیں, ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کل مارکیٹ میں جو محققین آ رہے ہیں نا, میری تحقیق میری تحقیق, ان کی اپنی نہیں ہوتی, کتابوں سے چوری کی بھی ہوتی ہے, انہوں نے اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں میری تحقیق, تبھی گولڈن سند کہہ رہے ہوتے ہیں, گولڈن سند گولڈن, حالانکہ گولڈن نہیں ہوتی, وہ کسی نے لکھ دیا گولڈن تو انہوں نے پارسل کر دیا گولڈن سند, ٹھیک ہے نا. تو تحقیق وحقیق کا یہ کہاں کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر, تو یہ سورہ یونس کی بہت اہم آیت ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع, کہ جو لوگوں کو صحیح رہنمائی خود سے کر رہا ہو وہ اس کے لائق ہے کہ اس کو فالو کیا جائے, یا جو رہنمائی کر ہی نہ سکتا ہو الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے. تو یہ جو گورا ہے نا, گورا, اس کے پاس خود ہدایت نہیں ہے, یہ خود بھی ڈوب رہا ہے, تمہارا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے یہ. اچھا بھائی, اور مولویوں سے نفرت نہ کیا کرو. لوگ کہتے ہیں نا مولوی سے کیوں پوچھے, اس کو کیا پتہ سائنس کا. مولوی سے پوچھنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کا علم بتائے گا آپ کو. یہ علم بیچارے کمبخت مولوی کے پاس ہی ہے, تو یہ مجبوری ہے آپ کی, سیدھا راستہ وہی بتائے گا آپ کو. ہم تو پروفیسروں سے, انجینئروں سے, ڈاکٹروں سے کہتے ہیں تم بھی عالم بن جاؤ, تو ہم تم سے بھی پوچھ لیں گے, لیکن ایک وقت میں انسان ایک ہی چیز بن سکتا ہے, یا تو سائنٹسٹ بن جائے یا کیا بن جائے. ابھی ایک وہ ڈاکٹر تھے سعودی عرب میں نے ان سے پوچھا چائے کے بارے میں, انہوں نے کہا بھائی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ ہوں, چائے کا مجھے نہیں پتا. اچھا لگا مجھے ان کا یہ جواب, اس لیے کہ بھائی آپ جس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں اس کو فوکس کریں نا. نہیں, ہارٹ اسپیشلسٹ تھے شہر وہ, تو سعودی عرب میں تھے نا, تھے پاکستانی, لیکن وہاں تمیز کے لوگ ہی باہر ملکوں میں جاتے ہیں. ہمارا پاکستانی کو یہ ہوتا نا, ہر چیز کا اس کو پتا ہوگا, کیونکہ اس کو کسی چیز کا بھی پتا نہیں ہوتا. جس کو سب کچھ پتا ہے نا, سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں پتا. ہر فن مولا ہر آدمی بنا ہوا ہے, جس سے جو تبصرہ کر لو بیٹھ کے پھینکنا شروع کر دے گا. یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے. پیاز کے فضائل نیٹ پہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے پیاز ہی دنیا میں اللہ پیدا کر دیتا, ہم سب کے لیے کافی تھا. ٹماٹر کے ایک نے تو لکھا ٹماٹر کے فضائل, میں نے کہا بھائی کیا کھلا رہا ہے لوگوں کو. تو یہ چورن بکتا ہے, منجن بکتا ہے سوسائٹی میں, ٹھیک ہے نا. گوروں میں ایسا یہ ہے کہ جو جس فیلڈ کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسی فیلڈ کے ہیں. تو ہدایت کس کے پاس ہے؟ یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کی فیلڈ نہیں ہے, ہدایت ہے اللہ کے پاس. تو جو اللہ سے لے گا وہ آگے پارسل کر سکتا ہے, جو اللہ سے ہدایت نہیں لیتا, یونیورسٹیوں میں لبرل قسم کے پروفیسروں سے لے رہا ہے, وہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہے, وہ تمہیں کہاں سے ہدایت دے گا. تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. جو اچھا, اور یہ آیت سب سے پہلے تو ان بتوں پہ فٹ ہوتی ہے جو مشرک جس کی عبادت کرتے ہیں. یہ بھی تو ہدایت یافتہ نہیں ہے, ان کو منہ ادھر کما دو تو ادھر گھوم جائیں گے, ادھر کر دو تو ادھر کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں خود سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے, تمہیں کدھر سے چلائیں گے سیدھے راستے پہ, چل ہی نہیں سکتے, سیدھا الٹا تو بات کی بات ہے. آگے چلو بھائی, زیادہ نہیں. آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ثم فصلت, یہ آیتیں ہیں ہم نے وزندار آیتیں ہیں, پھر ہم نے ان کو ایکسپلین کیا ہے من لدن حکیم خبیر, اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا اور باخبر ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ, یہ بہت مزیدار آیت ہے, ہر جگہ قرآن میں یہی ہے, ہر پیغمبر کی دعوت یہی ہے کہ عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ. عبادت کا مطلب کیا ہے خوب سمجھ لو. عبادت میں نماز روزہ بھی داخل ہے, لیکن عبادت اصل میں کہتے ہیں غلامی کو. دنیا میں جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ اللہ کی غلامی پسند نہیں کرتے, جبکہ اللہ کہتا ہے میں نے کائنات کو بنایا, اس قرآن کو نازل کیا تمہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ غلامی کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. حلال حرام کس سے پوچھا جائے گا؟ لیگل اللیگل کس سے پوچھا جائے گا؟ اللہ سے. تو آپ جو ہے نا اپنے آپ کو اگر اس مذہب کے خول سے نکال لیا, آج دنیا میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ ہے, مذہب تو بعد میں ہے. اس کا مطلب اللہ کو آپ نے کیا کر دیا؟ اللہ کو سائڈ پہ لگا دیا. حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے, مخلوق کا آپس میں کیا ہے؟ بعد میں. کچھ گھر میں بچے رہتے ہوں, آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی بات کر رہے ہوں, خیال کر رہے ہوں, ایک نے کہا یار کبھی ابا کو بھی جا کے پوچھ لو, تو وہ کہیں یار سب سے پہلے ہم ہیں, یہ ظلم ہوگا ابا پہ کہ نہیں ہوگا؟
بھائی سب سے پہلے کون ہے؟ ابا ہیں. تو انسان آپس میں ایک دوسرے کے حقوق متعین کر رہا ہے, ایک دوسرے کا خیال کرو. کسی نے کہا بھائی اللہ کی بھی عبادت ہے, مذہب بھی ہے, انہوں نے کہا انسانیت کیا ہے, پہلے ہے. یہ جملہ دیکھنے میں بہت اچھا ہے, لیکن اصل میں آپ اس سوسائٹی کو گاڈ لیس بنا رہے ہیں. آپ اللہ کو کیا کر رہے ہیں؟ پرے کر رہے ہیں. جس نے بنایا, جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے, جو کھلاتا پلاتا ہے, کیا کیا کمالات ہیں اس کے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کہہ رہے ہیں اس کی نعمتیں گننے بیٹھو شمار نہیں کر سکتے. اس کو کیا کر دیا؟ سائڈ پہ کر دیا. اللہ بھی نہیں چھوڑے گا. آگے پوری یہ جو سورہ ہود میں واقعات ہیں نا, وہ یہی ہیں کہ مجھے سائڈ پہ لگایا نا, میں نہیں چھوڑوں گا. تمہاری تمام تر سائنسی ترقیوں کے باوجود تمہیں تباہ و برباد کر کے چھوڑوں گا میں, کیونکہ مجھے بھول گئے ہو تم. تو اللہ کو سب سے زیادہ غرض اس بات سے ہے کہ اس اللہ کو کون یاد رکھتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. اس سورت کا مضمون یہ ہے, اللہ نے نا سورت کا خلاصہ شروع میں بیان کر دیا. سورہ ہود ہے, خلاصہ شروع میں بیان کر دیا کہ اس پورے قرآن کا اور اس سورت کا خلاصہ یہ ہے, اللہ تعبدوا الا اللہ, اس اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں ہوگی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, اور پیغمبر کو کہہ دیا کہ آپ ان کو بتا دیں میں تمہیں خوشخبریاں دینے کے لیے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو میری بات کو مان کے اللہ کی فرما برداری شروع کر دیتے ہیں, اور ان لوگوں کا بہت بھیانک انجام ہے جو میری دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اور اس قرآن کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ تم سے جو گناہ ہو چکے ہیں ان پہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو, معافی مانگو جو ہو چکا تم سے. بتاؤ یہ فزکس میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی؟ یہ میتھ کی کتابوں میں یہ باتیں ملیں گی آپ کو؟ یہ وہ ٹاپک ہے جو کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ کوئی نہیں بتائے, یہ بات کوئی بھی نہیں بتاتا. وہ ہوتا ہے نا, یہ میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا. یہ صرف علماء بتائیں گے آپ کو, میرے علاوہ بھی بتائیں گے لیکن علماء بتائیں گے آپ. میں بار بار اس کو اس لیے چھیڑتا ہوں کہ آج یونیورسٹی میں پڑھ پڑھ کے نا کھوپڑی اوپر سے خراب ہونا شروع ہو گئی. یہ خدا کو بھول رہے ہیں, ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں نا آئنسٹائن نے یہ فرمایا, نیوٹن نے یہ فرمایا, تو چل میں تیرے پیچھے آیا. یہ سب سارا دن پڑھ کے نا سائنسدانوں کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں. بھائی پہلے خدا ہے, پڑھو آپ سائنس ٹیکنالوجی. کس نے سیکھنے سے منع کیا ہے؟ ترقی کرو, خدا کو تو نہیں نکالو نا اپنی ڈکشنری سے. کبھی یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب سے سنا آپ لوگوں نے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے توبہ نہ کرے اس کا یہ برا انجام ہوگا؟ اگر وہ کہے بھی, لوگ کہیں گے سر آپ کے کیا مولوی ہو گئے, آپ ہمیں کیا پڑھانے آئے ہو؟ آپ ایم وہ کیا ہے, E=mc² کا کو ایکسپلین کرو, یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے E=mc² کو ایکسپلین نہیں کیا, کیوں؟ ہمارا ہیڈک ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن میں جو تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, تم سے اگر گناہ ہو چکے ہیں. کتنا بڑی رحمت ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں, لہذا جن سے گناہ ہو گیا ان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے. نا 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 نا, آپشن ہے تمہارے پاس, ایک امید کی بات ہے. رب سے دور مت بھاگو, گناہ ہو گیا ہے نا, دور مت بھاگو اس سے. ان استغفروا ربکم, اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ثم توبوا الیہ, پھر اسی کی طرف متوجہ ہو کے رہو, چھوڑو نہیں اس کو, اس کے در کو کسی قیمت پہ چھوڑو نہیں. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی, وہ موت تک تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا. یعنی دنیا میں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ موت تک ایک اچھی زندگی, پاکیزہ زندگی, گناہوں سے پاک زندگی, سکون اطمینان کی زندگی. شراب پینے والے, زنا کرنے والے, نمازیں ضائع کرنے والے, خدا سے غافل لوگ, ان کی زندگی اچھی نہیں ہوتی. نہ محبتیں ہوتی ہیں ان کی آپس میں. میں نے محبتیں اللہ کی قسم صرف مذہبی لوگوں میں دیکھی ہیں, دنیا پرستوں میں میں نے محبت نہیں دیکھی. ڈائلاگ ہوتے ہیں, محبت نہیں ہوتی ان لوگوں میں. ڈائلاگ بہت میڈیا پہ آ کے نا بڑی بڑی پھینک رہے ہوتے ہیں, لمبی لمبی. حقیقت میں محبت ہم نے صرف کس میں دیکھی ہے؟ دیندار طبقے میں دیکھی ہے حقیقت میں محبت. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی اللہ مرجعکم, تم سب نے لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف. یہ قرآن کا دعویٰ ہے, یہ آپ کو آئنسٹائن بولو نہیں بتائے گا.
تم سب نے جانا کہاں ہے لوٹ کے؟ اللہ کی طرف. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آئنسٹائن یہاں آ کے گڑبڑ کرے گا کہ بھائی عقل نہیں مانتی کہ کیسے مر کے زندہ کیسے ہو جائیں گے. نیوٹن ہو سکتا ہے یہاں مسئلہ کرے کہ بھائی میری سائنس کہتی ہے کہ مر کے زندہ ہونے کا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ اللہ جو پہلی مرتبہ کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو لمبی صورت ہے، میں پوری تو نہیں بیان کر سکتا. آگے اللہ نے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں. جیسے یہ قرآن کا دعویٰ ہے نا، اللہ کہتے ہیں کہ تم کوئی پہلی امت نہیں ہو، تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے پیغمبر بھیجے جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اب میں مختصر ان پیغمبروں کے مختصر واقعات بیان کر دیتا ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اللہ کہتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پرانے پیغمبر ہیں. جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے نا، اس وقت تو پبلک شارٹ تھی مارکیٹ سے، ٹھیک ہے نا. آدم علیہ السلام اکیلے تھے. اللہ نے ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا. LGBT کا کوئی تصور اس وقت سے نہیں ہے. اماں حوا اللہ نے پیدا کی. آدم اور حوا کے ملاپ سے اللہ نے ان کی اولاد کو پیدا کیا، کچھ مرد اور کچھ عورت. اب تک یہی سیٹ اپ ہے. یہ جو خواجہ سرا گھوم رہے ہیں مارکیٹ میں، ان میں پاکستان میں صرف 4,500 سچی مچی کے خواجہ سرائے، باقی سارے جھوٹی موٹی کے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اوریجنل میں ان میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ خواجہ سرا کا ریشو بہت کم ہے. اچھا، جو خواجہ سرا ہیں، اسلام ان کو بھی خواجہ سرا نہیں مانتا، بلکہ جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں اسلام ان کو مرد مانتا ہے، جس میں زنانہ علامتیں زیادہ ہیں اسلام ان کو عورت. تو خواجہ سرا ہے ہی نہیں اسلام میں، تو یا تو مرد ہے، یہ کیا ہے؟ عورت والی علامتیں زیادہ ہیں تو عورت ہے، مرد والی علامتیں زیادہ ہیں تو کیا ہے؟ بیچ کا نہیں ہوتا اسلام میں کوئی. ہاں، کچھ کروڑوں میں ایک ایسے خواجہ سرا ہوتے تھے جن میں دونوں علامتیں کیا ہوتی تھی؟ برابر. یہ شروع میں ایسا ہوتا تھا، اب سائنس نے وہ بھی حل کر دیا. اب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، میڈیکل سائنس بتا دیتی ہے کہ اس میں مردانہ زیادہ ہیں یا زنانہ زیادہ ہیں. اب وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. ہاں، اب جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں اسلام ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپریشن کرا کے پورے مرد بن جائیں وہ، اور جس میں عورت والی علامتیں زیادہ ہیں اسلام ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپریشن کرا کے کیا بن جائیں؟ پوری عورت. ادھر سے ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. ڈپارٹمنٹ میں پیدا ہوئے یہ والے آپریشن کروا کے اس ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے. ہمارے ہاں تو تمبو میں زنانے میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے، پورا زنانہ بن جانا کہاں سے اجازت ہوگی؟ یار بہت گہری بات کہہ دی میں نے، آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئی. ہم جب بچے تھے نا شادیوں میں جایا کرتے تھے، اب تو بغیرتی الحمدللہ دبا کے ہو رہی ہے، مس گیدرنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی بیویوں بیٹیوں کو نیم برہنہ حالت میں دیکھ رہے ہیں. غیرت مارکیٹ سے کیا ہو گئی؟ شارٹ. بغیرت بن جاؤ تو جب جہنم کا خوف نہیں ہے تو جتنے مرضی بغیرت بنو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں مولویوں کو بڑا غصہ آتا ہے مکس گیدرنگ، ہمیں تھوڑی غصہ آ رہا ہے. اللہ میاں نے آج جو قرآن میں آیت آئی ہے نا، اس میں یہ کہا ہے کہ میں نے جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھرنا ہے، تو وہ اسی مکس گیدرنگ سے ہی بھریں گے وہ. تو جتنے جہنم میں بھریں گے ہم تو ہمارا کام ہے بتا دینا، تو ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آپ مکس گیدرنگ کر. کتنی دیر لگتی ہے ایک پارٹیشن کھڑی کرنے میں یار. خدا سے نفرت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے نا، غضب. اللہ میں یعنی یہ تھوڑی کہا کہ لڑکیاں شادی میں نہ جائیں یا لڑکے نہ جائیں. ایک اللہ نے کیا کہا ہے کہ تھوڑا سا بیچ میں کیا کر لو؟ پارٹیشن کر لو. یہ ادھر ہو جائیں وہ ادھر ہو جائیں. موت آتی ہے یہ کرتے ہوئے. ہم کوئی فنڈامنٹلسٹ تھوڑی ہیں، ہم کوئی دقیانوس تھوڑی ہیں، لبرل لوگ ہیں. لبرل لوگ ہیں تو بن جاؤ لبرل. بغیرتی کی انتہا ہے. لبرل بنتے بنتے جو یورپ کا حال ہوا ہے نا، جو حال ہوا ہے یورپ کا، وہی تمہارا بھی حال ہوگا. اور فائدہ کتے اٹھائیں گے، یہ بار بار میں بتاتا ہوں، اس کی میں ڈیٹیل مزید نہیں بتاؤں گا. اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ بالآخر کتوں کا راج ہوگا. بڑھاپے میں بھی آپ نے بھی کتے پال لیں، آپ کی بیگم نے. وہ ڈیٹیل پھر کسی اور وقت، بار بار پھر اس طرف ذہن چلا جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا بتا رہا تھا، دماغی ادھر سے چلا گیا یار. تو پارٹیشن کر لیا کرو شادی بیاہ میں. تھوڑا سا خدا کو اہمیت دے دیا کرو، تھوڑی سی اہمیت دے دیا کرو خدا کو. وہ جب کچھ کہہ رہا ہے نا تو مان لو اس کی باتوں کو. تو میں یہ کہہ رہا تھا، ہم جب شادیوں میں بچپن میں جایا کرتے تھے، تمبو کے اس طرف زنانیاں ہوتی تھیں، اس طرف کیا ہوتی تھی؟ پشتو میں کہتے ہیں سڑے. اس طرف سڑی جمع ہے میرا خیال ہے، سڑی ہے نا جمع. اس طرف سڑے ہوتے تھے، اس طرف زنانیاں. تو اگر کوئی لڑکا
زنانیوں کے تمبو میں گھسنا تو دور کی بات, وہ تو بہت بڑا بغیرت ہوتا تھا زنانیوں میں چلا جائے, صرف تمبو کے سوراخ سے جھانک کے بھی دیکھتا تھا نا, اس کو بھی بغیرتی کے تانے ملتے تھے. تو آپ بتاؤ اسلام میں اس تمبو سے اس تمبو میں جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو, جبکہ واپس میں مرد ہی بن کے لوٹو گے تو پورا اس جنس میں کنورٹ ہونے کی اجازت کہاں سے ہو جائے گی؟ آپریشن کرا کے پورا لیڈیز بن گیا یا لیڈی پورا مرد بن گئی, یہ کہاں سے ہوگی؟ تو ڈپارٹمنٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ایک عورت اور ایک مرد سے بہت لوگ دنیا میں پھیل گئے, وہ سارے توحید پرست تھے, ایک خدا کو ماننے والے. کان الناس امتا واحدہ, اللہ فرماتے ہیں یہ قوم کیا تھی؟ ایک امت. پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل اپنے بھائی کو قتل کر دیا ایک عورت کی لالچ میں, عشق معاشقے میں بھائی کا خون کیا. وہ پہلا خون تھا انسانی تاریخ, لیکن کافر نہیں تھے وہ, عقیدہ خراب نہیں تھا, عملی کوتاہیاں تھیں, عملی کوتاہی. آہستہ 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 بڑے بڑے ولی اللہ پیدا ہوئے نا اس قوم میں, آدم علیہ السلام کی اولاد میں نیک بزرگ پیدا ہوئے جو لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. کچھ پیغمبر بھی آئے, شیس علیہ السلام کہا جاتا ہے. تو ہوتے ہوتے ہوا یہ کہ کچھ بزرگ اتنے اچھے کہ جب وہ دنیا سے گئے نا تو لوگ ان کی یاد میں ان کے مجسمے بنا لیے. لوگوں نے کیا کیا ان کی یاد میں, یہ حرام ہے اسلام میں. جیسے لوگوں نے اپنے پیر صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہوتی ہے, اپنے ابا اماں کی تصویر دیواروں پہ لگائی ہوئی ہوتی ہے, کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ یادگار کے طور پر دیواروں پہ تصویر لٹکانا اسلام میں جائز نہیں. خیر انہوں نے, اب وہ قائد اعظم سے پوچھو بھائی, کہہ رہے قائد اعظم کی تصویریں بھی تو لگی ہوتی ہیں, تو جنہوں نے لگائی ہیں ان سے پوچھو. تو اسلام میں بہرحال تصویر سازی کیا ہے؟ حرام. یہ ڈیجیٹل تصویر کے حکم میں نہیں ہے, خوب سمجھ لو اچھی طرح, اس پر میں بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. اور کسی ضرورت سے تصویر کھنچوانی ہو وہ بھی جائز ہے, کیونکہ ضرورت سے جو کتا پالنا جائز ہے, تو جس حدیث میں کتے کو حرام قرار دیا اس میں تصویر کو بھی, تو ضرورت میں جب کتا مستثنی ہے تو تصویر بھی کیا ہے؟ اب ضرورت بہت ساری ہو سکتی ہے, بلا ضرورت کی بات کر رہا ہوں, بلا ضرورت تعظیم کے لیے تصویریں لٹکانا اسلام میں جائز نہیں ہے. ہاں ضرورت ہو تو وہ مستثنی ہے, وہ خارج ہے اس سے. تو خیر ضرورت یہ ہوتی ہے اشتہاری مجرم ہے, اس کی تصویر دینی پڑ جاتی ہے. ہمارے یہاں تو نہیں دی جاتی لیکن بہت سے ملکوں میں دی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو جو اشتہاری مجرم ہیں, اللہ معاف فرمائے, عجیب سی باتیں زبان سے نکل رہی ہیں, وہ خود لوگوں کی تصویریں دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پکڑو. تو خیر اب کیا بولیں یار. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نا, اب نوح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا کہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ لوگوں نے 5 بزرگ تھے عقیدت محبت میں ان کے مجسمے بنا لیے. ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 قسم کے کیا تھے؟ بت تھے. یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا. اصل میں قدیم مذہب توحید ہے, بت پرستی بعد میں آئی ہے, اور ان کو پوجنا شروع کر دیا. اب ان سے جب کہا جاتا کہ یہ تو تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے, یہ تو خدا نہیں ہے, ان کو تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, تو قوم یہ کہتی تھی کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, ہم ان کے سامنے سجدہ کریں گے تو خوش کون ہوگا؟ اللہ. اور اللہ نے ان کو اختیارات دے دی ہیں, اولاد یہ والا بت دے گا, کاروبار میں برکت یہ دے گا, اور بیوی بھاگ گئی ہے تو واپس کون لے کر آئے گا؟ یہ لے کر آئے گا, ٹھیک ہے نا, اور وغیرہ وغیرہ. مجھے کیا پتا, بہت سارے مسائل, اللہ ہم سب کو مسائل سے بچائے. اب جب ان سے کہا جاتا کہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے, تو وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے؟ وہ کہتے ہمیں پتہ ہے اللہ کرتا ہے, اصل میں تو اختیارات اللہ کے پاس ہیں, لیکن اللہ نے ان کو بھی دے دی ہیں. آج بھی مشرک یہی بات کرتا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے اختیارات دے دی ہیں, اصل کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے. جبکہ اسلام کہتے ہیں کسی کو نہیں دی اللہ نے اختیارات, نہ نبی کو, نہ بت کو, کسی کو بھی نہیں, نہ فرشتوں کو. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ نے دیے ہی نہیں ہے کسی کو, جو اسباب سے ہٹ کے اختیارات ہوتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ جی بجائے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بتوں کے سامنے سر جھک رہا ہے, ان سے منتیں مانی جا رہی ہیں کہ تو میری بگڑی بنا دے, تو یہ کر دے, تو وہ کر دے. فکر تھوڑی ہیں بھائی, اللہ کے نیک بندے تھے, تو آپ جب اپنے بندوں سے, بادشاہ جب لوگوں سے خوش ہوتا ہے تو علاقے دے دیتے ہیں نا ان کو, چل بھائی پانی کا وزیر میں نے تجھے بنا لیا, اب پانی مانگنا ہے تو بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کس کے پاس جاؤ گے؟ کراچی میں کسی کے پاس بھی نہیں جاؤ گے, کیونکہ کہیں بھی نہیں ملے گا.
لیکن جہاں دنیا میں نظام ہے وہاں کس کے پاس جاؤ گے؟ پانی کے وزیر کے پاس جاؤ گے، بجلی میں بجلی کے وزیر کے پاس جاؤ گے. تو اللہ نے جو ہے نا ان سے خوش ہو کے ان کو اختیارات بانٹ دی. اللہ کو اس سے غضب آتا ہے. اللہ نے اپنے پاس سارے اختیارات اس لیے رکھے ہیں کہ جب کسی کی کوئی حاجت ہو تو کس کو پکارا جائے؟ اللہ کو. لوگ اب اللہ کو چھوڑ کے کدھر، چاہے کوئی بھی لاجک اس کی پیش کریں، جا کدھر کو رہے ہیں؟ ان بتوں کے پاس. اور پھر اور بھی برائیاں آ گئیں تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. تو اس کا قرآن میں تذکرہ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے، تم غلط کر رہے ہو. إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، غلامی کس کی کرو؟ صرف اللہ. جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کا خوف ہے مجھے تمہارے اوپر. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، دولت مند اور سردار، وہ کہنے لگے. یہ آپ کو ہر نبی کے واقعے میں یہ چیز ملے گی، غریبوں نے مخالفت نہیں کی، مخالفت ہمیشہ قوم کے، کیونکہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کو زیادہ بھولتا ہے، جس کا پیٹ خالی ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتہلککم کما اہلک الذین من قبلکم. آپ نے فرمایا مجھے میری امت پہ فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے کہ فقر و فاقے سے امت ہلاک ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. مجھے خوف اس بات کا پیسہ بہت آئے گا امت کے پاس، اور یہ دولت ان کو ایسے ہلاک کر دے گی جیسے پچھلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. اب دیکھو نا عرب کنٹریز میں پیسہ جب نہیں تھا، دین پہ تھے نا پورے، جب پیسہ آ گیا تو مزید پیسہ کمانے کی کوشش. اب حال دیکھو کس طرف کو رخ ہو گیا ہے. تو یہی حال سب کا ہے دنیا میں. تو پیسہ آنے کے بعد دین سنبھالنا مشکل. تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا پیسہ مت کماؤ، پیسے والے کو فکر دوسروں سے زیادہ کرنی ہے، کیونکہ اس کو پھر نا غریب علماء تو ویسے ہی برے لگ رہے ہوتے ہیں اس کو، کہ ان کے پاس تو پہننے کے چپل نہیں ہے، ہمیں بتائیں گے طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، صحیح ہے نا، یہ ہمیں بتائیں گے وراثت کے کیا مسائل ہیں. تو یہ تانا ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وڈیرے تھے، وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو. آپ کیا ہو؟ ہماری طرح کے انسان. اس میں بھی بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے. ہر پیغمبر کو یہ تانا ملا ہے کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہو، کھاتے ہو پیتے ہو، بازاروں میں خریداری. پیغمبروں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم بشر نہیں ہیں، ہم کوئی اور مخلوق ہیں، بلکہ پیغمبروں نے یہی کہا ہم کیا ہیں؟ تمہاری طرح کے بشر ہیں. تو اللہ نے انسانوں میں ایک انسان کو سلیکٹ کر لیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پیغمبر ہیں، آپ بتاؤ پیغمبر سے بڑا ولی اللہ کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کی لائف نارمل لائف ہوتی ہے. آج جو ہمارے ہاں ولی اللہ کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ نہ گھڑ سواری کرے، نہ وہ 4 شادیاں کرے، نہ کہیں رشتے کا پیغام بھیجے، وہ نہ وہ سوئمنگ کرے، نہ وہ نلی نہاری کھائے جاوید نہاری پہ بیٹھ کے، نہ وہ انڈوں پہ مرغی بٹھائے. وہ ایک عجیب سی مخلوق ہو. خرامہ حضرت جی تشریف لاتے ہیں اپنے گھر سے نماز کے لیے، نظریں پلکیں جھکا کے، ایسے منہ سے خوشبوؤں کی لہریں نکل رہی ہوتی ہیں، بغلیں والے جیسی ہوں، وہ تو کسی نے جھانک کے نہیں دیکھی ہیں. آ کے تمیز سے نماز پڑھ کے پھر روتے ہیں دھوتے ہیں، پھر تمیز سے نصیحت کر کے خرامہ. یہ لائف اسٹائل ہے حضرت. 2 طرح کی ڈشیں ان کے سامنے آ جائیں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، مجھے صرف ککڑی کھلاؤ، ٹھیک ہے نا. یہ بزرگ کا اسلام میں تصور بولو نہیں ہے. صحابہ تو ایسے نہیں تھے بھائی، گھوڑے سے تیز دوڑ لیتے تھے. سلمہ ابن اکوا، اگر سلمہ ابن اکوا اس زمانے میں ہوتے کوئی روحانی علاج کراتا ان سے؟ جب ان کو بھاگتا ہوا دیکھتا کوئی بھی نہیں کراتا. کہتے ہیں یار یہ تو بزرگ ہی نہیں ہے، تو گھوڑے سے بھی تیز دوڑ رہے ہیں، میں گھوڑے سے علاج کرا لوں گا ٹھیک ہے نا، کسی اور مخلوق سے علاج کرا لوں گا. تو یہ جو بزرگ کا تصور ہے نا، اس کو کھوپڑی سے کیا کرو،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویاں بھی رکھیں, آپ کی اولادیں بھی ہوئیں, ان کے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ بھی ہوئی, جیسے ہر گھر میں بیگموں کی ہوتی ہیں. آپ ناراض ہو کے گھر سے چلے بھی گئے, تو نیچرل لائف یہی ہے. تو بزرگ کا کبھی کبھار گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے, وہ بزرگ نہیں ہے, وہ کچھ اور مخلوق ہے, چیک کرو, صحیح ہے نا. تو سب کچھ نارمل ہی ہوتا ہے. ہاں بزرگ کسے کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. عقیدہ صحیح ہو, برائیوں سے بچتا ہو, بس. سمجھتے ہو عقیدہ کیا ہو؟ توحید والا, ختم نبوت والا, تقدیر پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور برائیوں, ظاہری برائی سے بھی, اور باطنی برائی, دل میں دنیا کی محبت نہ ہو, جاہ کی محبت نہ ہو, دولت کی لالچ نہ ہو, حب باہ نہ ہو. حب باہ بھی ایک بیماری ہے, ہر وقت ہرک عورتوں کی مسلط, حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا, بد نظری کرتا ہے, فحش فلمیں دیکھتا ہے, زنا کی طرف جاتا ہے, یہ گندے ہیں, یہ چیزیں نہ ہو. اور ظاہری گناہوں سے بھی بچتا ہو, نماز قضا نہ کرتا ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, زکوٰۃ دیتا ہو, وغیرہ وغیرہ. تو اگر کوئی ظاہری اور باطنی برائیوں سے بچتا ہے, پھر میرے بھائی وہ مرغیاں بھی انڈوں پہ بٹھا سکتا ہے, پھر وہ سوئمنگ بھی کر سکتا ہے, وہ گھڑ سواری بھی کر سکتا ہے, پھر وہ جاگنگ بھی کر سکتا ہے, پھر وہ مذاق بھی کر سکتا ہے اپنے خرچے پہ اگر کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ نلی نہاری بھی نیمبو نچوڑ کے کھا سکتا ہے, پھر وہ 2 پراٹھے 2 انڈوں کے ساتھ بھی کھا سکتا ہے, اپنے خرچے پہ کھا رہا ہے نا. تو خیر, تو قوم نے کیا کہا, نوح علیہ السلام سے فرمایا ما نرا. اچھا, اس میں ان لوگوں پر بھی رد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے, نور مانتے ہیں. پیغمبروں کو تو یہ تانے دیے گئے کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. تو پیغمبر نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں ہم تمہاری طرح کے نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہم نے کب کہا کہ ہم انسان ہیں بھائی, ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں. لیکن کیا ہے, اللہ نے انسانوں میں سے کسی انسان کو اپنے پیغام کے لیے منتخب کر لیا ہے تو وہ انسان, ساری صفات انسانوں والی ہوں گی. ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا. ایک اور تانا ملا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو فالو کرتے ہیں نا وہ قوم کے غریب لوگ ہیں, لہذا ہم آپ کی مجلس میں بولو نہیں بیٹھیں. یہ بھی تکبر ہوتا ہے اکثر مالداروں میں کہ ان غریبوں میں ہمیں کیوں بٹھایا جا رہا ہے, ان غریبوں میں ہمیں کیوں بٹھایا جا رہا ہے. اسلام کی دعوت بڑی جاندار ہے, بڑی جاندار, اس میں امیر اور غریب میں فرق نہیں ہے. آج بھی ہندوؤں کی عبادت گاہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ فلانی قوم کا ہے وہ مندر میں بغیر پیسوں کے آئے گا, وہ دوسری قوم کا ہے وہ پیسے دے کے آئے گا. مسجدوں میں الحمدللہ اب تک ایسا رواج, مسجد میں صف کے پیچھے رکشے والا بھی ہوگا, ادھر بریگیڈیئر صاحب بھی ہوں گے, ادھر جناب کو چوکیدار ہوگا, ادھر وزیر اعظم صاحب ہونے چاہیے, آگے کیا ہوگا ٹھیک ہے نا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو ہمارے حضرت نے سعودی عرب کا ایک واقعہ سنایا بڑا زبردست. ایک بدو کا, حرم میں نا جماعت کی نماز کھڑی ہونے والی تھی بیت اللہ کے قریب, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب اگلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ کچھ رائل فیملیز کے لوگ آئے, بادشاہ لوگ, تو وہاں شرطوں نے لوگوں کو ہٹانا شروع کیا کہ پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا, بادشاہ. وہاں اصل میں مجبوری بھی ہے, مجبوری سیکیورٹی ہے. مقصد میرا خیال ہے یہ نہیں ہے ان لوگوں کا کہ بادشاہ پہلے باقی سب, سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ضروری ہوتا ہے بعض جگہ, کہ کیونکہ وہاں تو قتل کا خطرہ ہوتا ہے نا بادشاہوں کو, تو ان کی سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے. تو اب وہ سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے یہ قانون شاید وہاں پر ہے, میرا خیال ہے, اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ جو رائل فیملی کے لوگ آ رہے ہیں وہ یہاں کھڑے ہوں گے, باقی پیچھے. تو ایک عربی بدو کھڑا ہوا تھا. اب اس کو کون سمجھایا کہ یہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے. اس بدو کو شرطے نے کہا پیچھے چلا جا. وہ کہہ رہا ہے گل لا الہ الا اللہ, گل قل کو کہتے ہیں. وہ شرطے سے کہہ رہے بول لا الہ الا اللہ, یعنی تو کافر ہو گیا ہے. یعنی اللہ کے دربار میں یہ فرق کر رہا ہے امیر اور غریب کا, رائل فیملی کا اور ایک عام آدمی کا. تو اسلام سے کیا ہو گیا, خارج ہو. ہمارے حضرت کو اس کا یہ بولنا اتنا اچھا لگا نا, حضرت نے کئی بار بیان میں بتایا کہ اتنا مجھے اس بدو کی سادگی اچھی لگی. وہ شرطا کہہ رہے پیچھے جا, وہ کہہ رہے تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر, لا الہ الا اللہ پڑھ, دوبارہ کافر ہو گیا ہے. اللہ کے گھر میں تو کہہ رہے کہ یہاں یہ کھڑے ہو گئے تیرے. وہ جیسے ایک مسجد میں نا, واقعات سے واقعات یاد آتے ہیں یار, کیا کریں. ایک مسجد میں امام صاحب نے نا وہ لگوا دیے
کہ یہ فلاں کی جگہ ہے مسجد میں, یہ فلاں کی جگہ ہے, یہ فلاں کی جگہ ہے, یہ خواتین کی جگہ, یہ خادم کی جگہ, یہ جگہ جگہ نا بورڈ لگا دیے. بھائی اب یہ ہر جگہ اتنی لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تیروں کے نشان نا, کہ یوں کر کے یہاں جائیں گے تو امام صاحب کا کمرہ, جیسے کوئی بحریہ ٹاؤن ہے, یہ چھوٹی سی مسجد ہے. تو ایک جلے ہوئے صاحب جو امام صاحب سے ویسے ہی تپے ہوئے تھے, وہ آ کے قصہ کیسے سنا رہے ہیں, مفتی صاحب اس مسجد میں جاؤ, لکھا ہوا ہے تیرے باپ کی جگہ ہے, تیری ماں کی جگہ ہے, یہ تیری بہن کی جگہ ہے. مجھے اس کا اسٹائل بڑا ٹائٹ لگ رہا, کہہ رہے مسجد ہے سیدھا سیدھا بھائی, جو جہاں آگے بیٹھ جائے. کہہ رہے نہیں, امام نے لکھا ہوا ہے تیرے باپ کی جگہ ہے, یہ تیرے ماموں کی جگہ ہے, یہ تیری ماں کی جگہ ہے, تیری بہن کی جگہ ہے. مجھے اس کے اسٹائل پہ اتنی ہنسی آئی ہے, میں نے کہا یار دیکھو, تو مسجدوں میں ایسا میرے بھائی سب جگہ سب کی ہے, جو پہلے آگے جہاں بیٹھ گیا وہ جگہ اس کی ہے. امام کے پیچھے جب نیت باندھ لی تو بریگیڈیئر ہو, چیف آف آرمی اسٹاف ہو, وزیر اعظم ہو, صدر ہو, چپڑاسی ہو, ٹماٹر والا ہو, سب کی اوقات ایک جیسی. اب سب کیا ہے, اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں. اسلام میں جنازہ بھی سب کا ایک جیسا ہے, جنازے کی چارپائی آئے گی, سب کا ایک جیسا جنازہ, ایک جیسی تکبیرات, ایک جیسی دعائیں, فرق نہیں رکھا گیا ہے کہ جی کرنل صاحب کا جنازہ الگ اسٹائل میں ہوگا, بریگیڈیئر کا جنازہ الگ اسٹائل میں, چپڑاسی کا جنازہ الگ اسٹائل میں. نا 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 نا, قبر بھی سب کی کیسی ہوگی, ایک جیسی, جنازہ بھی سب کا ایک جیسا, کفن بھی سب کا ایک جیسا. حج پہ جب جاتے ہو نا تو احرام بھی سب کا کیسا ہوگا. اللہ کہتے ہیں جہاں میرے گھر میں آؤ نا تو یہ اپنے عہدے باہر رکھ کے آیا کرو. کیسا اسلام کا ایک خوبصورت نظام ہے. وہاں امیر غریب نہیں ہے. بیت اللہ میں جب حج کرنے کے لیے جاؤ گے تو احرام سب نے ایک جیسا پہننا ہے, اور واپسی پہ سب کے دہشت گردی کا ٹنڈ ہوگی سب کی, ٹھیک ہے نا. قصر ہوگا یا کیا ہوگا, حلق ہوگا. وہاں بھی فرق نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے کوئی. تو اسلام کی دعوت سب کے لیے, تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. نوح علیہ السلام نے کو تانے ملنے شروع ہو گئے کہ ما نراک الا الذین ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا. قوم میں جو سب سے پست ترین لوگ ہیں نا وہ آپ کی اتباع کر رہے ہیں, ہمیں یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. ہمارے نبی کو بھی یہ تانا ملا ہے کہ غریب صحابہ جو نبی کے ارد گرد رہتے تھے نا تو یہ مشرکین عرب تانا دیتے تھے. تو اللہ نے کیا حکم نازل کیا سورہ کہف میں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی آپ اپنے آپ کو ان مساکین کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. ان کو اپنی مجلس سے آپ کو دھتکارنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے تانوں سے آ کے, جو اسلام کی دعوت میں آئے گا آپ نے اس کو سینے سے لگانا ہے. تو ہمارے نبی اصحاب صفہ کے پاس جایا کرتے تھے. مسجد نبوی میں جو ابھی جو چبوترا ہے نا وہ اصحاب صفہ کا نہیں ہے, وہ ویسے ہی چبوترا ہے. لوگ اس کو صفہ کا چبوترا سمجھ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تبرکن. تو وہ جو اصل چبوترا تھا وہ ابھی نہیں ہے. جگہ تو اس کی متعین ہے کہ یہاں اصحاب صفہ بیٹھا کرتے ہیں, لیکن جو چبوترا ہے, جو آج کل جو چبوترا ہے یہ وہ والا نہیں ہے چبوترا. تو اصحاب صفہ جہاں بیٹھا کرتے تھے نبی وہاں جا کے بیٹھتے باقاعدہ اور کہتے تم وہ مبارک لوگ ہو جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو اس لیے غریب بھی سے بغیرت بولو نہیں ہوتا. اچھا بھائی, فقال الملأ ہاں قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی. نوح علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا کہ اے میری قوم اگر میں واضح دلیل پر ہوں, میری بات کو دیکھو, یہ نہ دیکھو کہ مجھے فالو غریب کر رہا ہے یا امیر, میں رب پر وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا. اے میری قوم اس دعوت پر میں تم سے کوئی پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتا, مجھے کیا پڑی ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا, اور ان غریبوں کو میں اپنی مجلس سے نہیں دھتکار سکتا. انہم ملاقو ربہم, انہوں نے بھی اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. ویا قومی من ینصرنی من اللہ ان طردتہم, بتاؤ اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکال دوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے پھر کون بچائے گا. اللہ کہے گا ہم نے تجھے میرا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا تھا, تو تو نے ان غریبوں تک پیغام کیوں نہیں پہنچایا, ان کو اپنی مجلس سے نکالا کیوں. افلا تذکرون, تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے. رہا یہ مسئلہ کہ تم مجھے کہتے ہو کہ ہماری طرح کے انسان ہیں, دولت بھی نہیں ہے, تو ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں, مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے, میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب
نہیں ہوتے, نہ میرے پاس غیب کا علم ہے. ولا اقول انی ملک, اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں, نور ہوں, ایسا بھی نہیں ہے, میں بشر ہوں, کھاتا ہوں, پیتا ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا, اور جن غریبوں کو تم تانے دے رہے ہو, مشرکین یہ بھی تانے دیا کرتے تھے کہ اصل میں ان کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے, تو یہ آپ کے دربار میں ان کو عزت مل رہی ہے تو اس چکر میں آ رہے ہیں, نیتوں پہ بھی شبہ کرتے تھے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اعلم بما فی انفسہم, ان کے دلوں میں کیا یہ کون جانتا ہے؟ اللہ, میں دل کا مکلف نہیں ہوں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ یار لوگ کہتے ہیں اصل میں ان کو تو سوسائٹی میں کوئی لفٹ ویسا ہی نہیں کرا رہا تھا, تو چونکہ آپ نے اپنی مجلس میں جگہ دے دی, انہوں نے کہا چلو تھوڑی ہمیں یہاں عزت مل رہی ہے, تو ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان کے دل میں کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ. میں ظاہر کا مکلف ہوں, میں دل کا مکلف نہیں. کتنی زبردست تبلیغ ہے ہمارے لیے. آج ہم دل میں گھس رہے ہوتے ہیں اگلے کے, ابے یہ جو کھلا رہا ہے نا غریبوں کو, ابے یہ ہمیں پتہ ہے شو مارنے کے لیے. تجھے کیا پتہ یار یہ شو مارنے کے لیے یا ترغیب دینے کے لیے؟ جو اچھا کام کر رہا ہوگا نا, دوسری شادی کر رہا ہے, ابے سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے, مقصد کچھ اور ہے. تو بھائی جب پٹے گا تو خود سمجھ میں آ جائے گا اس کا مقصد کیا تھا, برا تھا یا اچھا تھا. جب پٹے گا نا سمجھ میں آئے گا. تو پٹ کے بعد اگر برداشت کر لیا تو اچھا مقصد تھا, برداشت نہیں کیا اس کا مطلب بندہ ٹھیک نہیں تھا. یہ تو اللہ اعلم بما فی انفسہم ولکنی اراکم قوما تجہلون, لیکن اے میری قوم اتنا مجھے پتا ہے کہ تم جہالت کر رہے ہو. ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کی نیت ٹھیک ہے کہ غلط, لیکن تمہارے بارے میں یقینی کہا جا سکتا ہے کہ تم جہالت کر رہے ہو. قرآن کہتا ہے 950 سال کم نہیں ہوتا, دن میں رات میں نوح علیہ السلام پکارتے رہے, سمجھاتے رہے, آ جاؤ اللہ کی طرف, چھوڑ دو اس شرک کو, مان لو اس اللہ کی. قوم دنیا پرستی. قوم کے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ پیٹرول سستا ہو جائے, آٹا سستا ہو جائے, پیٹ بھر جائے, سکون کی زندگی ملے, اللہ سے کوئی واسطہ نہیں. تو قوم بڑے سکون میں تھی, بارشیں آسمان سے برس رہی تھیں, زمین سے نباتات اگ رہے تھے, فصلیں لہلہا رہی تھیں, مسائل ان لوگوں کے حل تھے. تو یہی قوم ایک ترقی یافتہ کنٹری ہونے کی علامت ہے. قوم یہ کہتی تھی ہم ترقی یافتہ ملک ہیں, مضبوط لوگ ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, تو بس ٹھیک ہے نا. آج پتہ ہے ہمارے لبرل لوگوں نے سکسیس اور کامیابی اس کو سمجھ لیا ہے کہ ڈالر نیچے ہو جائے اور ہماری کرنسی جو کبھی بھی اوپر بظاہر نہیں لگ رہا, اللہ کرے ہو جائے, وہ کہاں چلی جائے؟ اوپر ہو جائے. ہونا چاہیے ایسے, ہمیں بھی خوشی ہوگی. یہ اصل کامیابی نہیں ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے نا وہ کہیں اور لے کے جا رہا ہے آپ کو, وہ کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے. تو نوح علیہ السلام کی قوم کہتی تھی ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ بحث میں کتنے سال لگے ہیں؟ 950 سال. لوگ کہتے ہیں نا اگر اللہ ان نافرمانوں سے ناراض ہے تو تباہ کیوں نہیں کر دیتا؟ بھائی اللہ ہماری طرح جلد باز نہیں ہے, حلیم ہے, بردبار ہے. وہ ہماری طرح نہیں ہے, ہمیں تو کسی پہ غصہ ہے اسی وقت جاری کر دیتے ہیں. اللہ ایسا نہیں, وہ بہت مہلت دیتا ہے. 950 سال تک سمجھاتے رہے. قرآن کہتا ہے قالوا یا نوح قد جادلتنا, ایک دن قوم نے کہا اے نوح تو نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا, فاکثرت جدالنا, بہت زیادہ جھگڑا ہو گیا ہے. 950 سال کوئی کم نہیں ہوتے, بہت بحث ہو گئی ہے. فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین, اب ایسا کر تو عذاب لے آ, جو صبح شام وعدے کرتا ہے نا عذاب آئے گا, اب ہمیں دکھا دے اپنی آنکھوں سے. اب کیا کر, ہمیں یہ ہٹ دھرمی کی انتہا ہے. بھائی ایسے ہی چلتے رہتے, وہ گن پوائنٹ پہ تو نہیں تمہیں مسلمان بنا رہے نا, وہ زبردستی تو نہیں سر پھاڑ رہے معاذ اللہ کسی کا. دعوت دینے دو ان کو. جیسے بعض لوگوں کے یہاں تبلیغ والے آتے ہیں, بھائی سن لو 5 منٹ کی بات کریں گے نا, چلے جائیں گے, کوئی زبردستی گھسیٹ کے تھوڑی, وہیں سے غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ دین کی دعوت پہ ہی برگلانا شروع کر دیں, آپ کو بہت, یہ تکبر کی علامت ہے. تو قوم جواب میں کہنے لگی تو نے بہت جھگڑا کیا ہم سے, فاکثرت جدالنا, اب تو عذاب لے آئے. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء, نوح علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں پتا کب عذاب آئے گا, یہ لائے گا کون؟ اللہ. وہ بھی اس وقت لائے گا جب وہ چاہے گا, نہیں چاہے گا تو دنیا میں کوئی عذاب نہیں آئے گا. آپ دیکھو پیغمبر کے اعصاب کتنے مضبوط ہوتے ہیں. پیغمبر نے جو پہلے دن سے دعویٰ کیا ہوتا ہے نا, آخری دن تک اسی پہ
قائم رہتے ہیں کہ میں خدا کا پیغام پہنچا رہا ہوں, میں کوئی عذاب لانے کا میں تھوڑی ذمہ دار ہوں. عذاب کون دے گا؟ اللہ دے گا. اگر وہ چاہے گا تو دے دے گا, تو مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو کہ عذاب لیا؟ بار بار اپنی پوزیشن واضح کر رہے ہیں کہ میرا کام پیغام پہنچانا ہے, عذاب کے اختیارات بھی میرے پاس نہیں اور تمہیں نجات دینے کے اختیارات بھی میرے پاس نہیں. پیغمبر کا مقصد مخلوق کو اللہ سے جوڑنا ہے, اپنے آپ سے جوڑنا مقصد نہیں ہوتا, خوب سمجھ لو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِاللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. نوح علیہ السلام نے کہا اللہ اگر چاہے گا تو عذاب لائے گا, لیکن جب آئے گا نا, اگر آ گیا تو یہ مجھے یقین ہے کہ تم اس کو ہرا نہیں سکتے, پھر تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ. میں نے تمہاری خیر خواہی کی کوشش کی تھی, لیکن میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہی. تم سمجھ رہے ہو میں تمہارا دشمن ہوں, حالانکہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں. دیکھو کیسے بے وقوف لوگ تھے, 950 سال میں بھی نوح علیہ السلام کو سمجھ نہیں سکے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا بھلائی. واقعی دنیا میں آج بھی ایسے بے وقوف لوگ موجود ہیں. انسان کو پرکھنا کہ یہ بھی ہر آدمی کا کام نہیں ہے. جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے خیر خواہ کو بھی غلط نیت سے دیکھتے ہیں. آپ ان کی بھلائی کی بات کرو کہ وہ اس میں بھی کیڑے نکالیں گے, یار اس کا لگتا ہے اپنا مفاد ہے. یہ ہم نے بھی دیکھے ہیں دنیا میں ایسے لوگ. آپ اس کے لیے کر کر کے تھک جاؤ گے, وہ پھر بھی وہم میں رہے گا کہ یار پتہ نہیں اس کا کوئی مفاد تو نہیں ہے. تو ظرف تھوڑا کیا ہونا چاہیے, بڑا. تو کیسے بدبخت لوگ ہیں, 950 سال میں بھی نوح علیہ السلام ان کی سمجھ میں نہیں آئے کہ بھائی یہ اپنا ان کا کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہمارے بھلے کی باتیں کر رہے ہیں, ہماری بھلے کی. نہ ان کو حکومت چاہیے نہ ان کو مال چاہیے. نہیں سمجھ میں آئی تو نوح علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں نے تو تمہاری بھلائی کا سوچا تھا, لیکن میرے سوچنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. آگے نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے, ہاں 10 منٹ رہ گئے نا بس. نوح علیہ السلام نے تو 950 سال میں فرمایا تھا جو بھی فرمایا تھا, میں 10 منٹ میں فرما رہا ہوں. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. جب یہاں تک نوبت پہنچی ہے, اللہ کہتے ہیں نوح کو وحی کی گئی کہ اب مزید کوئی شخص بھی ایمان نہیں لائے گا. آپ دیکھو اللہ کا بھی ظرف دیکھو. اللہ نے 950 سال تک عذاب کو اس لیے ڈیلے کیا کہ اللہ کو پتہ تھا کہ فلاں 500 سال کے بعد ایمان لائے گا, فلاں 600 سال کے بعد لائے گا, فلاں 700 سال کے بعد, جو آج اتنی دشمنی پر ہے لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ایمان کی رمق ہے. اللہ کے علم میں تو تھی بات کہ اب مزید کوئی شخص ایمان نہیں لے کر آئے گا. 40 50 یا 80 لوگ جو لانے تھے وہ لے آئے. تو اللہ نے بھی کوشش کی نا انسانوں کو بچانے کی. بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا جو شروع کے 50 سال میں نہیں ایمان لایا, بس 50 سال میں جب بات سمجھ میں نہیں آئی تو ہلاک کر دو سب کو. لیکن اللہ کا حلم کتنا ہے, مہلت دیتے 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 اللہ نے تباہ کرنے کا ارادہ اس وقت کیا جب اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اب مزید کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا. یہ بات اسلام میں بھی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے خلاف بد دعائیں شروع کی نا جب انہوں نے ظلم کیا, تو اللہ نے کہا کہ آپ بد دعا نہ کریں, ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کو اللہ توبہ کی توفیق دے گا, وہ آپ کے دستے بازو بنیں گے. ابھی تو دشمن ہیں, کل دوست بننے والے ہیں. پھر نبی نے بد دعا کرنا چھوڑ دی ان کے لیے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑا سخت ہوتا ہے, لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ آ جائے گا اس طرف. تو اب کیا ہوا کہ جب سب مایوسی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مایوسی ہو گئی تو پھر نوح علیہ السلام نے خود بد دعا کی کہ اے اللہ اگر ان میں کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا, اب اس کا فائدہ کیا, اس کا نقصان کیا ان کو زندہ رکھنے کا. 2 نقصان ہیں. نمبر 1, جو ایمان لانے والے لوگ ہیں نا, یہ ان کو بھی ورغلائیں گے, یہ لوگ ان کے بھی پھسلنے کا اندیشہ ہے. نمبر 2, ولا یریدو الا فاجرا کفارا, ان کے جو اولادیں ہوں گی وہ بھی انہی جیسے کافر پیدا ہوں گے, جہنم کی آگ میں جانے کے لیے پیدا ہوں گے. ان پر بھی رحم کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی نسل کو یہیں پر ختم کر دے. تو پیغمبر کا بھی حوصلہ ہے, برداشت ہے, بد دعا نہیں کر رہے 950 سال میں. کی بھی اس وقت ہے کہ جب 2 آپشن آ گئے, بھائی یا تو ان کو تباہ کر دیا جائے یا اپنے ایمان والوں کو آزمائش میں ڈال دیا جائے. تو پہلے تو اپنے ایمان والوں کو بچانا ہے نا, ان کے بچانے کے لیے ان کا برباد ہونا ضروری تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 بڑی مصیبتوں میں سے ہمیشہ چھوٹی مصیبت کو اختیار کر لینا چاہیے تاکہ بڑی مصیبت سے حفاظت ہو جائے. آج بہت سے لوگ اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کسی کے خلاف کچھ کرنا ہی نہیں ہے. بھائی کچھ نہ کر کے اس سے بڑا آپ کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے پھر, ٹھیک ہے نا. تو
ایسے موقع پہ بد دعا کرنی چاہیے. یہ بد دعا موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے. ایک وقت کے بعد جا کے نا حضرت موسیٰ نے فرعون کے خلاف بد دعا کی تھی کہ اللہ یہ بنی اسرائیل آزمائش میں پھنس پڑ گئے ہیں اس کی وجہ سے, تو اس کو تباہ کر دے. تو یہاں پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا کی. پھر جب بد دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل ہوئیں کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. وقت پورا ہو چکا ہے. میں پھر انشاءاللہ, پھر یہ واقعہ بڑا لمبا ہے نا, پھر یہ واقعہ انشاءاللہ پھر میں کل شروع کروں گا. تو خلاصہ یہی نکلا کہ ہر پیغمبر کی ایک ہی دعوت ہے, اللہ تعبدوا الا ایہ. دیکھو یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے نا, اس کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے. یہ بڑا جاندار کلمہ ہے. حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ لا الہ. کیوں؟ اس میں ایتھیس لوگوں کی بھی نفی ہے. جو ایتھیس لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کوئی کریٹر ہے ہی نہیں. جب آپ نے کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو آپ نے کریٹر کو مان لیا نا آپ نے, تو ان کی بھی نفی ہو گئی کہ نہیں ہم خدا کو مانتے ہیں. پھر بہت سے لوگ جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے کوئی اور ہے. وہ کہتے ہیں خدا ہے مگر اس کا نام اللہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں پھر کون ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون ہے, بس ہے اللہ تو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بھائی وہ خدا جو اپنا تعارف کروا رہا ہو, جو احکام دے رہا ہو, وہ تو اللہ ہی ہے. اس نے اپنا نام کیا بتایا؟ اللہ. اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو مارکیٹ میں آئے نا, وہ گونگا بہرا کیوں ہے؟ تو ہم اس خدا کو مانیں گے جو بولتا ہے, احکام دیتا ہے, اس کا نام اللہ ہی ہے. تمہارا والا پتہ نہیں کدھر بیٹھا ہوا ہے. تو لا الہ الا اللہ میں آپ یہ بھی اقرار کر لیتے ہیں کہ میں خود کریٹر کا قائل ہوں, اور میں اس کریٹر کا جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کہا جاتا ہے. یہ بھی اس نظریے کی بھی نفی ہو گئی. تیسری بات, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم مان لیتے ہیں خدا ہے, وہ اللہ بھی ہے, تو کیا کریں اب, ہے تو کیا کریں بھائی, بس ہے وہ, اس کو بندوں سے کیا غرض ہے؟ ہم اپنی لائف گزاریں گے, لائف کو انجوائے کریں گے, ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ اس کو کیا اس سے کہ کوئی میری مان کے چلے یا نہ مان کے چلے, وہ کیوں جنت جہنم میں بھیجے گا؟ تو لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے. معبود کا مطلب جس کی غلامی کی جائے. تو ہم اس میں مان رہے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ معبود. خالی ہم اس اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں, صرف اس کے قائل نہیں کہ اس کے نام اللہ ہے, بلکہ ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ وہ عبادت کے لائق ہے. اس کی غلامی کرنی ہے ہم نے, اس کی مان کے چلنا ہے, نماز پڑھنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, روزہ رکھنا ہے. ایسا اللہ ہم نہیں مانتے کہ جس کا بندوں سے کوئی لنک ہے ہی نہیں اور بندوں سے کچھ چاہتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی اقرار کس میں ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ میں. چوتھا, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خدا ہے اور اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے. جیسے ہندو بھی کہتے ہیں خدا ہے, بھگوان ہے, اس کی عبادت کرنی چاہیے. عیسائی بھی کہتے ہیں کرنی چاہیے. وہ عبادت کے قائل ہیں, معبود مانتے ہیں, لیکن وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کر دیتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ میں ہم نے یہ مان لیا کہ معبود بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو بتاؤ اس سے زیادہ خاندانی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ کیا کریں یار, اس سے زیادہ خاندانی جملہ جس میں الحاد کی بھی نفی ہو گئی, جس میں ان لوگوں کی بھی نفی ہو گئی جو خدا کو کہتے ہیں اللہ نہیں ہے, وہ کچھ اور نام ہے, ان کی بھی نفی ہو گئی. ان کی بھی نفی ہو گئی جو کہتے ہیں چلو اللہ ہے یا کوئی بھی ہے لیکن معبود نہیں ہے, عبادت نہیں کرنی ہم نے اس کی, ان کی بھی نفی. اور ان کی بھی نفی ہو گئی جو کہتے ہیں اللہ کی بھی کرنی ہے اور اللہ کے علاوہ کی بھی کرنی ہے. تو اللہ کے وجود کو بھی مان لیا, اس کا نام بھی مان لیا کہ اللہ ہے, یہ بھی مان لیا کہ اس کی عبادت کرنی ہے, اور یہ بھی مان لیا کہ صرف اسی کی کرنی ہے. تو باقی بات ہی ختم ہو گئی. اور رہ کیا گیا؟ چھوڑو رہنے دو, ایسی جیسے چل رہے ہو نا ویسے ہی چلو, ٹھیک ہے. نہیں, یہ خاندانی باتیں ہیں جو کڑک سی دودھ پتی پی ہوئی ہو تو سمجھ میں آتی ہیں. کیا کوئی نیکی کر کے اس کا ثواب آپ کو پہنچا سکتا ہے؟ تو یہ صبح و شام جو ہے نا لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہیے. مقصد بتانے کا یہ تھا میرے, اس کو پڑھا کریں. کیا کوئی نیکی کر کے اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا سکتے ہیں؟ کہیں اسلاف سے کہیں ثابت نہیں ہے. جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ نبی تک ہی پہنچے گا, لازمی پہنچے گا, کیونکہ نبی ہی اس کا ذریعہ بنے ہیں نا. تو وہ ٹھیک ہے, بس وہ اس میں تکلف کی ضرورت نہیں ہے, وہ نبی تک جو پہنچا رہا ہے وہ بھی غلط نہیں کر رہا, لیکن بہتر یہی. اس لیے ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ نے کبھی دعا مانگی ہو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اس کا ثواب پیغمبر کو پہنچے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو یہ کرتے ہیں وہ بدعت کر رہے ہیں, لیکن میری ایک ذاتی رائے ہے کہ اسی طرح سے دعا مانگنی چاہیے جس طرح سے ثابت ہے. باقی ہم جو بھی کریں گے نبی کو اس کا ثواب ویسے ہی ہمارے پہنچائے بغیر بھی پہنچے گا, کیونکہ ذریعہ کون بنائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے. باقی جو اس طرح پہنچاتے ہیں تو وہ بھی کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتے, اس کو ناجائز ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ نرسنگ کے شعبے میں ہر طرح کا بندہ آتا ہے روزے کی حالت میں.
ابے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ نرس کو دیکھ کے نظر نیچی کر لینی چاہیے. سائٹ ایریا میں اس تقسیم کے دوران بھگدڑ کی وجہ سے 11 افراد جاں بحق ہو گئے. کیا کس تقسیم کی وجہ سے؟ اچھا کوئی راشن تقسیم کی وجہ سے. یہ افسوسناک واقعہ ہمارے یہاں بدنظمی. میں ترکی میں تھا نا, ابھی زلزلہ جب آیا ہوا تھا تو ترکی والوں نے ایک کنٹینر رکھا ہوا تھا وہاں کے ٹرسٹ نے. اس کنٹینر میں بہت ساری ضرورت کی چیزیں لوگوں کو کہا ہوا تھا جو زلزلے سے متاثر تھے, جس کو جو چیز کی ضرورت ہو وہ آ کے لے جائے. تو کسی خاتون کو اپنے بچے کے لیے ایک پیمپر چاہیے, وہ آئے گی ایک پیمپر اٹھا کے لے جائے گی. کسی کو دال پکانی ہے, وہ آئے گا دال کا ایک شاپر اٹھا کے بولو لے جائے گا. کسی کو سونے کے لیے سلیپنگ بیگ چاہیے, وہ کنٹینر میں آئے گا ایک سلیپنگ بیگ اٹھا کے لے جائے گا. ہم ساتھی آپس میں تبصرہ کر رہے تھے کہ اگر یہ کنٹینر پاکستان میں ہوتا تو نہیں ہوتا. کنٹینر چاٹ چاٹ کے لے جاتے, کھرچ کھرچ کے, اور عوام نہیں, سب سے پہلے تو بعض ہمارے لیڈر ہیں وہ لے جاتے ہیں, بلکہ وہ کنٹینر آنے سے پہلے کیا ہوتا, شارٹ ہو جاتا مارکیٹ. تو ایک آوائی بگڑا ہوا ہے, تو غریب لوگوں کو بھی تو بھائی کچھ سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اللہ کے بندو تمہاری کوئی مدد کر رہا ہے تو لائن میں لگ کے وہ ہوس. اور بیچارے جو اصل سچی مچی کے غریب ہوتے ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے بغیرت قسم کے جو مالدار ہوتے ہیں, وہ لوٹ مار میں زیادہ آگے شریک ہوتے ہیں. جب ہم زلزلے میں سندھ میں سیلاب آیا تھا نا, خوراک تقسیم کرنے گئے ہوئے تھے, ایسے ایسے واقعات آئے ہیں نا, شاپر نیچے گر گیا, عزت دار عورت ہے اور عزت دار خاندان کی, شاپر گر گیا نا, بچہ نیچے سے چاول اٹھا کے کھا رہا ہے, پتا چلا 1 ہفتے سے اس بچے نے کھانا نہیں کھایا, پھر بھی وہ عورت لائن توڑ کے نہیں آ رہی ہے آگے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو غریبوں میں ایسے بڑے خاندانی لوگ بھی ہوتے ہیں. اور کہہ رہی ہے کہ ہم نے خدا کی قسم زندگی میں کبھی, سندھ میں تھی وہ, کہہ رہی کہ ہم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, آج یہ حال ہو گیا ہے. اور یہ سندھ کے حکمرانوں نے حال کیا ہے سندھیوں کا, یہ حکمرانوں نے حال کیا. خدا ان سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ تم نے اپنی قوم کا کیا حشر کیا یار سندھ میں. اس طرح سے تو کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوتا. ہمارے ساتھی جو یہ واقعہ سنا رہے تھے نا, بلک بلک کے رو رہے تھے. وہ کہہ رہے میں نے ایسے حالات دیکھے اس سیلاب میں کہ میں نہیں, اور سارا مجمع رو رہا تھا جب وہ یہ واقعات سنا رہے تھے. حد ہوتی ہے یار. یہ حالات سندھ کی حکومت نے یہ اس نہج پہ لا کے سندھ کو کھڑا کر دیا ہے. تو یہ, لیکن عوام ہے بس وہ اسی پہ خوش ہے, تو پھر ووٹ انہیں کا ہوگا. دیکھنا آپ دوبارہ, وہ سائیں تو سائیں ہے, سائیں کا کتا بھی سائیں ہے. میری بہن کا یوٹیوب چینل ہے جس پر وہ بچوں کی اسلامی ویڈیوز بناتی ہیں, کیا اس میں اپنی آواز ڈال سکتی ہیں اور اس سے ہونے والی آمدن حلال ہوگی؟ مزید یہ کہ ان کا شوہر ان کو چھوڑ کر چلا گیا ہے, دوبارہ بیوی بچوں سے رابطہ نہیں کیا, اس کے پاس سونا اور کچھ کرنسی ہے جو کہ شوہر کی ملکیت ہے, کیا اس پر جو شوہر کی ملکیت ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ مجبور خاتون ہے, کوئی کمانے والا نہیں ہے, تو بچوں کے ویڈیوز بنا کے ڈال دیں, اس میں اس سے ارننگ حلال ہوگی. لیکن یوٹیوب کی ارننگ میں کچھ فیصد صدقہ کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس میں بعض ناجائز اشتہارات بھی آ جاتے ہیں شراب کے یا سودی بینک وغیرہ کے. تو 5 سے 10% وہ ایک اندازے سے صدقہ کر دیا کریں. یہ یوٹیوب کے ماہرین نہیں بتائیں گے آپ کو, تو کر سکتی ہیں. سبحانک اللہ. لیکن بہتر یہی ہے کہ عورت اپنی آواز کا بھی پردہ کرے. یہ تو بیچاری طلاق یافتہ مجبور خاتون ہے, اور چلو پردہ چہرے کا بھی کر رہی ہے نا, یہ بھی غنیمت ہے. تو اس زمانے میں فتویٰ گنجائش پہ دیا جاتا ہے, کیونکہ اس زمانے میں بڑی بڑی برائیاں پھیل رہی ہیں. تو جو شریعت نے جہاں گنجائش دی ہے اس گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھو جو صحیح مفتی ہوگا نا, وہ اپنے لیے فتویٰ احتیاط والے پہلو کو ترجیح دے گا اور دوسروں کے لیے گنجائش والے. لیکن جو گڑبڑ کرتے ہیں, اپنے لیے گنجائش, دوسروں کے لیے سختیاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ٹھیک طریقہ نہیں. تو عوام کے لیے جہاں تک گنجائش بن سکتی ہو, ہاں بتا دیا جائے کہ بھئی احتیاط اسی میں ہے کہ عورت اپنی آواز کا بھی پردہ کرے. احتیاط کی بات تو یہی ہے. لیکن بعض دفعہ ایک احتیاط میں ایک دوسری مصیبت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے. اب احتیاط میں اس نے اپنی آواز کا پردہ کر لیا, ارننگ ہی بند ہو گئی, پتہ چلا روڈ پہ نکل کے بھیک مانگ رہی ہے وہ, یا کہیں ایسی دفتر میں جاب کر رہی ہے. جب دفتر میں جا کے جاب کرے گی, گھر سے باہر نکل کے, وہاں لوگوں کو پتہ چلے گا طلاق یافتہ ہے, تو لوگ پھر عزتوں سے کھیلتے ہیں ایسی عورتوں کی. تو اس بڑے فتنے سے تو بہتر ہے نا کہ گھر میں بیٹھ کے کمائی کر لے اپنی وہ. تو اس لیے یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, یعنی بڑی فتنے سے بچنے کے لیے ایک چھوٹے گنجائش جو ہے نا, گنجائش
حرام حلال کی، حرام تو حرام ہے، وہ تو کبھی بھی گنجائش نہیں ہوگی اس کی، لیکن جہاں گنجائش ہو تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کی مثال ایسے جیسے چہرے کا پردہ اختلافی ہے. اصل حکم تو یہی ہے کہ جوان عورت پہ چہرہ چھپانا فرض ہے، لیکن جو ایکٹریسز ہیں، جو ناچ گانے والی عورتیں، اب انہوں نے پردہ کر لیا، اب ان سے پورا پردہ نہیں ہو رہا، تو چلو یار ایک قول یہ بھی ہے کہ چہرہ کھولنا جائز ہے. تو ان مجتہد، اور یہ قول امام ابو حنیفہ کا ہے، ہم حنفی ہو کے بھی اس مسئلے میں امام حنیفہ کو فالو نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. تو امام حنیفہ کے قول سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ بھئی چہرہ کھولنے کی گنجائش سے، لیکن ہم عام خواتین کو کبھی اس کی اجازت نہیں دیتے. عام حکم یہی ہے. حنفیہ نے چہرے کے پردے کے معاملے میں امام ابو حنیفہ کے قول کو اختیار نہیں کیا، جمہور کے دیگر ائمہ کے قول کو اختیار کیا، کیونکہ اس میں فساد بہت. یہ تو ہم تقلید شخصی کہتے ہیں نا، تو فقہ حنفی میں ایسی تقلید شخصی نہیں ہے جیسے غیر مقلدین ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں کہ بس جو امام حنیفہ نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے اسی کو لینا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بہت سے اقوال فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے چھوڑے گئے ہیں، ان پہ فتویٰ نہیں دیا گیا. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، وہ میں اس جیل میں نہیں جاؤں گا. ہم صرف اہل حدیثوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ علماء کا. وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں ابو حنیفہ کے قول کو لینا ہے کہ نہیں لینا. آپ پبلک کو نہیں ہاتھ میں جو ہے نا وہ قرآن حدیث پکڑا دیں کہ وہ خود سارے مفتی بن کے فتوے دینا شروع کرتے ہیں. اس سے امت برباد ہو جائے گی، تباہی پھیلے گی. سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.